آدمی کیا شجر بھی کرے ترا مسئلہ میں حبیب خدا سلام۔ حدیث کا استاذ کامل ہونے کے ساتھ ساتھ میدان خطابت کا بے مثال خطیب ہے۔ ایسی مزین ہستی کا دیدار ہم سب کے لیے باعث ثواب ہے۔ اس پرفتن دور میں اسلاف کے مشن کو آگے بڑھانے والا الحمدللہ آج ہم سب کے درمیان وہ مہمان خصوصی تشریف رکھتا ہے جس نے دنیاوی سلطنت کو ٹھوکر مار کر روحانی سلطنت کا تاج پہنا اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ پیغام دے دیا کہ مسلمان کی عزت کا راز ظاہری اقتدار میں نہیں ہے بلکہ وہ گدڑی پہن کر بھی دلوں پر حکومت کر سکتا ہے۔ کیا خوب کہا ہے کسی کہنے والے نے کہ امیر شہر ہم سے مت الس تاریخ کہتی ہے، فقیری بادشاہوں سے حکومت چھین لیتی ہے۔ یہی وجہ ہے جہاں کہیں بھی مہمان خصوصی کا نورانی بیان ہوتا ہے شمع ایمہ کے پروانے دور دراز کا سفر طے کر کے مہمان خصوصی کے خطاب سے اپنی اصلاح کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میری مراد ہے مہمان خصوصی نمونہ اسلاف پیر طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا مفتی عبدالرحمن صاحب قاسمی نقشبندی استاذ حدیث مدرسہ شاہی مراد آباد۔ حضرت کو اس حوالے سے زحمت دینا چاہتا ہوں کہ کبھی اندھیروں میں دیکھا کبھی اجالوں میں، کبھی اندھیروں میں دیکھا کبھی اجالوں میں، ہمیشہ نور ملا مکڑیوں کے جالوں میں، اور نماز شکر پڑھیں فاقہ مستیاں بھی کریں، یہ بات تم کو ملے گی رسول والوں میں، یہ بات تم کو ملے گی رسول والوں میں۔ حضرت والا سے بہت ہی مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنے بیان حسنہ سے تمام سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ جو سڑک پہ کھڑے ہیں اب تو آ جاؤ اللہ کے واسطے، تمہیں بلاتے بلاتے پریشان ہو گئے ہم۔ اب حضرت کے خطاب کے بعد کوئی بیان نہیں ہے، آ جائیے، آ جاؤ سب لوگ، جتنے کارکنان ہیں وہ بھی اپنے کاموں کو چھوڑ کر کے بس پنڈال میں آ جاؤ، بالکل جڑ کر کے بیٹھ جاؤ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ محترم علماء کرام، معزز سامعین، میرے بزرگوں اور دوستوں اور پس پردہ خواتین، وقت یقیناً اجازت نہیں دیتا کہ بیان کیا جائے، اس لیے کہ 12:45 بج چکا ہے۔ شہری دیہاتی سبھی اس وقت میں سو جاتے ہیں، جانور بھی بیچارے سو چکے ہیں، اور آپ لوگ بھی کئی گھنٹوں سے بیٹھے بیٹھے تھک چکے ہیں، چھک چکے ہیں۔
لیکن آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کئی سارے مقرروں کو سنا اس کا نام بار بار لیا جا رہا ہے، یہ تو کوئی زور آوری ہوگا، لیکن ایسا ہے نہیں، ہم تو سیدھی سادھی بات کرنے والے ہیں۔ تو اس لیے لمبی بات نہیں ہوگی، مختصر سی بات آپ کے سامنے عرض کرنا ہے، اور اگر آپ حضرات اٹھ کے جانے لگیں گے تو انشاءاللہ بیچ ہی میں بند کر دیں گے۔ بات کرنے کا اتنا شوق نہیں ہے کہ کوئی سنے نہیں اور ہم زبردستی سناتے رہیں اسے۔ میں نے جو آیت پڑھی ہے، سورت پڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھا کے ایک بات بیان کر رہا ہے، والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ اللہ تعالیٰ بغیر قسم کے بھی اگر کوئی بات بیان کرے تو بندوں کے لیے ماننا لازم ہے۔ کوئی بڑا آپ سے بات کہے تو اسے قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، بڑے نے بات کہی ہے لہذا ماننا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو احکم الحاکمین ہے، شہنشاہ مطلق ہے، ہمارا خالق و مالک ہے، وہ قسم کھا رہا ہے، والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر۔ زمانے کی قسم کیوں کھائی؟ اس لیے کہ زمانے نے اتار چڑھاؤ دیکھیں، زمانے نے قوموں کا عروج و زوال دیکھا ہے، زمانے نے لوگوں کی عزت و ذلت دیکھی ہے، ماننے والوں کا بھی حال دیکھا ہے اور نہ ماننے والوں کا بھی انجام دیکھا ہے۔ اس لیے زمانے کی قسم کھائی، ان الانسان لفی خسر، اور بات کیا بیان کی؟ یقیناً سارے انسان خسارے میں، نقصان میں، ٹوٹے میں ہیں، چاہے وہ بڑے ہوں، چھوٹے ہوں، شہری ہوں، دیہاتی ہوں، اپنے ہوں، پرائے ہوں، مرد ہوں، عورت ہوں، پڑھے لکھے ہوں، جاہل ہوں، کافر ہوں، مسلمان ہوں، کوئی بھی ہو، سب کو اللہ فرما رہا ان الانسان لفی خسر، سارے ہی خسارے میں ہیں، سب ہی نقصان میں ہیں۔ سوال پیدا ہوتا کوئی بچا کہ نہیں بچا، یا سب نقصان میں چلے گئے؟ تو اللہ نے فرمایا ہاں، جن کے اندر 4 صفات ہیں، 4 خوبیاں ہیں، وہ نقصان سے بچنے والے ہیں۔ چاروں پائی جا رہی ہیں تو پورے نقصان سے بچیں، 2 پائی جاتی ہیں، 2 نہیں پائی جاتی، آدھے نقصان سے بچے، 3 پائی جاتی ہیں، 1 نہیں پائی جاتی، تو پھر وہ 3 ثلث نقصان سے بچے، 1 ثلث سے باقی رہ گئے۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پہلے فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے، یہ بڑے نقصان سے بچ گئے۔ بڑا نقصان ہمیشہ کی جہنم، ایمان والا ہمیشہ کی جہنم سے ایمان لانے کے بعد محفوظ ہو جاتا ہے، اگر وہ اپنے ایمان کو بچا کر ساتھ لے کر جاتا ہے۔ دیکھیے، ایک ہے ایمان کا ملنا، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، لیکن اس سے بڑا انعام یہ ہے کہ جو ایمان ملا ہے ہم اس کو بچا کر کے لے جائیں۔ ایمان بہتوں کو ملتا ہے لیکن بچانے والے کم ہو پاتے ہیں، حالات سے متاثر ہو کر اپنے ایمان کا سودا کر لیتے ہیں۔ جیسے آج کل کا ماحول چل رہا ہے، ارتداد کی بہت بڑی لہر آ رہی ہے، ایسے جھونکے آ رہے ہیں کہ ان ارتداد کے جھونکوں میں لوگ اڑے چلے جا رہے ہیں، اور خاص طور سے ہماری بچیاں، جوان بچیاں اس ارتداد کا شکار ہو رہی ہیں۔ لاکھوں لاکھ بچیاں جن کو اپنے ایمان کی قیمت کا پتہ نہیں ہے کہ میرے ایمان کی قیمت کیا ہے۔ اگر ایمان کی قیمت کا پتہ ہوتا تو سمیہ کی طرح 2 ٹکڑے تو ہو جاتی، ایمان کا سودا نہ کرتی۔ ایمان کا پتہ ہوتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی طرح زخمی تو ہو جاتی، پر ایمان کا سودا نہ کرتی۔
ایمان کا پتہ ہوتا خنسا کی طرح اپنے 4 بیٹوں کو شہید تو کرا لیتی، لیکن ایمان کا سودا نہ کرتی۔ لیکن نہ ماں کو پتہ ہے ایمان کیا ہے، نہ باپ کو پتہ ہے ایمان کیا ہے، تو بیٹی کو کہاں سے پتہ ہوگا کہ ایمان کیا ہے اور ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ اس لیے ٹکوں میں ایمان کو بیچا جاتا ہے، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، اپنے جذبات کو پورا کرنے کے لیے ایمان پر شبخو مارا جاتا ہے اور ہم اسے قبول کر لیتے ہیں۔ ہماری مائیں بہنیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ ان کے اندر صفت انفعالیت زیادہ رکھی ہے، کسی بات کو بہت جلدی قبول کر لیتی ہیں، کوئی بھی رنگ و روپ دیکھیں گی اور کوئی بھی حال ان کے اوپر آئے گا فوراً متاثر ہو جاتی ہیں، اچھائی کو بھی جلدی قبول کریں گی، برائی کو بھی جلدی قبول کریں گی، حق کو بھی جلدی قبول کریں گی اور باطل کو بھی جلدی قبول کریں گی۔ جیسے حالات آتے جاتے ہیں ان کا رنگ بدلتا جاتا ہے، یہ ان کے اندر تاثر کی صفت زیادہ پائی جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ دور چل رہا ہے ایمان لوٹنے کا، کہ ایمان لوٹا جا رہا ہے۔ ایسے وقت میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کو بچانے کی کوشش کریں۔ ہمارا ایمان بچے گا کیسے، محفوظ کیسے رہے گا؟ اولاً تو قیمت معلوم ہو کہ ہمارے ایمان کی قیمت کیا ہے۔ آپ بارہا جماعت کے ساتھیوں سے سنتے ہیں کہ 1 ذرہ برابر ایمان بچا کے لے جائے تو دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی۔ 1 ذرہ جانتے کسے کہتے ہیں؟ آپ کے گھر میں کوئی کوٹھری میں روشن دان ہو اور اس میں سورج کی کرنیں جا رہی ہوں، تو آپ اندھیرے میں جب بیٹھ کے دیکھیں گے تو چھوٹے چھوٹے اس میں کچھ دکھتا ہے، چھوٹا چھوٹا، اس کو ذرہ کہتے ہیں۔ وہ ہے ذرہ، اتنا ایمان بچا کر کے لے جانے پر 10 گنا بڑی جنت۔ اور سب سے آخر میں جو جنت میں جائے گا اس آدمی کا نام ہے جوہینہ، اور وہ قبیلہ جوہینہ کا ہے۔ سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، کٹ پٹ کر کے دھلائی پٹائی ہوگی، اس کے بعد جنت میں جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کہے گا کہ مانگ، کیا مانگتا ہے؟ اب وہ مانگنا شروع کرے گا، مانگتا رہے گا، مانگتا رہے گا، مانگتا رہے گا، مانگتے مانگتے تھک جائے گا۔ اور یاد رکھیں کہ یہاں پر ہمارا جو دماغ ہے یہ 4 یا 5 سیلز اس کے کھلے ہوئے ہیں، باقی سارے سیلز اس کے بند ہیں، یعنی 96% ہمارا دماغ ڈیڈ پڑا ہوا ہے، مردہ ہے، کام نہیں کر رہا ہے۔ 4% دماغ کام کر رہا ہے، 5% کام کر رہا ہے۔ آئنسٹائن جو سائنسداں تھا دنیا کا سب سے بڑا، اس کا 11% دماغ کام کیا تھا۔ اللہ والوں کا دماغ 13 اور 15% تک کام کرتا ہے، 13 اور 15% تک کام کرتا ہے۔ جب جنت میں لوگ جائیں گے اور میدان حشر میں ہوں گے، یہ دماغ کے سارے سیلز اللہ کھول دے گا۔ اب وہ جو ہے نا جس کا میں تذکرہ کر رہا، اللہ اس سے کہے گا مانگ، کیا مانگتا ہے؟ دماغ کے 100 سیلز کھلے ہوئے ہیں، اب وہ مانگ رہا ہے۔ آپ جتنے بیٹھے ہو، اگر کسی سے کہا جائے مانگو، جو مانگو ملے گا، تو آپ اتنا مانگو گے شاید زبان تھک جائے مانگتے مانگتے، اتنا مانگو گے۔ جتنی مرادیں تمنائیں اور جتنی دل کی بھڑاس ہوگی سب کی سب آپ مانگ لو گے۔ حالانکہ 4-5% دماغ کھلا ہوا ہے۔ جب 100% دماغ کھلا ہوا ہوگا تو کن جذبات کے ساتھ، کن امنگوں کے ساتھ، کن تمناؤں کے ساتھ انسان مانگے گا؟ جب سب کچھ مانگ لے گا، اللہ پوچھے گا مانگ لیا کہ جی مانگ لیا۔ اللہ کہے گا تو نے تو اپنی حیثیت کا نہیں مانگا، میری حیثیت کا کیا مانگتا؟ جو مانگا وہ سب دیا، اس کا 10 گنا اور دیا، 10 گنا اور دیا۔ آپ اندازہ لگاؤ، یہ سب سے آخر میں جنت میں جانے والا ہے، اس کے بعد کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ سب سے آخر میں اللہ اس کو اتنا دے رہا ہے، تو جس کا ایمان پہاڑوں جیسا مضبوط ہوگا، جس کا ایمان سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ہوگا، جس کا ایمان
بالکل اٹوٹ ہوگا، کبھی بھی اس میں جنبش نہیں آتی ہوگی، اس ایمان پر اللہ کی طرف سے کیا نوازشات ہوں گی، کیا انعامات ملیں گے، اور کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عطایا اسے دے گا، ہم اس کا تصور کر سکتے ہیں، ہم اس کو سوچ سکتے ہیں۔ تو اس لیے اپنے بچوں کے سامنے ایمان کی اہمیت کو رکھنا اس وقت زیادہ ضروری ہے۔ شیطان اور دنیا کے جتنے انسان شیطان ہیں وہ ہماری جان کے، ہمارے مال کے، ہماری عزت کے دشمن نہیں ہیں، ہمارے ایمان کے دشمن ہیں، تاکہ ان کا ایمان ختم ہو جائے اور یہ بھی ہمارے جیسے خدا کے باغی اور نافرمان بن جائیں۔ لیکن حالات سے متاثر نہ ہو، حالات آتے جاتے رہتے ہیں۔ مسلمان وہ نہیں ہے جو حالات کے دھارے میں حالات کو قبول کر کے چلنا شروع کر دے اور حالات کے دھارے میں بہہ جائے، نہیں، مسلمان کی شان یہ ہے ہم خود ہی تراشتے ہیں راستے کے سنگ میل، ہم وہ نہیں کہ جن کو زمانہ بنا گیا۔ ہم حالات سے متاثر ہونے والے نہیں، بلکہ حالات کو بدلنا اصل میں ایمان والوں ہی کا کام ہے۔ کہ حالات خراب ہیں ہم ان کو صحیح کریں گے، حالات بگڑے ہوئے ہیں ہم ان کو درست کریں گے، یہ نہیں کہ بگڑے ہوئے حالات میں ہم بھی ہاں میں ہاں ملا کر کے چلنا شروع کر دیں کہ چلو تم ادھر کو جدھر کی ہوا ہو، کہ نہیں، ہم ادھر کو نہیں چلیں گے، ہم چلیں گے ادھر کو جدھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ہمارا دین جدھر لے کر کے جائے گا ہم ادھر چلیں گے، ہم مخالف سمت میں چلیں گے حالات کی۔ تو اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنی ایمان کی قیمت کو پہچانا، ایمان کو انہوں نے محفوظ رکھا اور اپنے ساتھ لے کر کے گئے۔ اس لیے کہ دنیا میں آنے کے اعتبار سے 4 قسم کے لوگ ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا منہم من یولد مؤمنا ویحیا مؤمنا ویموت مؤمنا، بعض وہ ہیں جو ایمان والے گھرانوں میں پیدا ہوئے، ایمانی زندگی گزاری، ایمان لے کر کے دنیا سے گئے۔ منہم من یولد کافرا ویحیا کافرا ویموت کافرا، بعض وہ ہیں جو کافر گھرانے میں پیدا ہوئے، کفر کافرانہ زندگی گزاری اور کفر لے کر کے دنیا سے گئے۔ منہم من یولد مؤمنا ویحیا مؤمنا ویموت کافرا، تیسرے وہ ہیں ایمان والے گھر میں پیدا ہوئے، ایمانی زندگی گزاری، لیکن جب دنیا سے جا رہے ہیں قسمت کا اتنا کھوٹا کہ کفر لے کر کے جا رہا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ چوتھا وہ ہے فرمائے منہم من یولد کافرا ویحیا کافرا ویموت مؤمنا، کہ کافر گھرانے میں پیدا ہوا، کافرانہ زندگی گزاری، لیکن قسمت کا اتنا دھنی تھا کہ جب دنیا سے جا رہا ہے تو ایمان لے کر کے جا رہا ہے۔ اس کو کہتے ہیں کہ اپنی قسمت سونے کے قلم سے لکھا کر کے لایا، کچھ نہیں کیا، لیکن آخر وقت میں قسمت کا لکھا ہوا غالب آیا اور سیدھا جنت میں بغیر عمل کے جا رہا ہے۔ صحابہ میں سے بھی بات ایسے ہوئے ہیں۔ ایک صاحب خیبر کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں ایمان لانا چاہتا ہوں، یہودی تھے۔ آپ نے ان کے ایمان کو قبول کیا، پوچھنے لگے اب میرا کام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان الجنت تحت ظلال السیوف، اس وقت جنت جو ہے وہ تلواروں کے سائے میں ہے، جنگ ہو رہی ہے، تلوار اٹھاؤ اور جاؤ۔ وہ تلوار اٹھائی، گھسے اور چند لمحوں میں شہید ہو گئے۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں بڑا رشک آیا، اس بندے نے ایک سجدہ نہیں کیا، ایک پیسہ خرچ نہیں کیا، اور اس نے کوئی تسبیح نہیں پڑھی، کوئی نیک کام نہیں کیا، صرف کلمہ پڑھا، ادھر گیا اور ادھر جنت میں۔ اس کو کہتے ہیں کہ جنت جہنم سے ایک بالش دور رہا، قسمت غالب آئی اور پلٹا کھایا اور سیدھا جنت میں۔ اور ادھر ایسا بھی ہوتا ہے جنت سے ایک بالش دور رہ گیا، نیک اعمال کرتے 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 قسمت نے پلٹا کھایا اور پھر الٹے قدم لوٹا اور جہنم میں چلا گیا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو اس لیے اپنے گھر میں اپنی بچیوں کو، اپنے بچوں کو ایمان کی اہمیت بتاؤ کہ ایمان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا دے گا۔ صحابہ کی زندگی دیکھو، انہوں نے ایمان کے سلسلے میں کتنی قربانیاں دی، کتنی قربانیاں دی۔ ایک صحابی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ
ان کو بادشاہ نے پکڑا، ساتھ میں ان کے ساتھی بھی ہیں، 2 ساتھیوں کو ابال دیا تیل میں، ان کا نمبر آیا، بادشاہ نے ان سے کہا ہمیں سجدہ کرو، انکار کر دیا۔ بادشاہ نے کہا تمہارا بھی حشر یہی ہوگا کہ ٹھیک ہے جو چاہو تم کرو، لیکن ہم کفر قبول کر کے اپنی آخرت کو تباہ کر دیں یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ جلاد لے کر کے چلا، کڑھاؤ کے پاس لے گیا، یہ رونے لگے۔ جلاد سمجھا یہ موت کے ڈر سے رو رہے ہیں، بادشاہ کو خبر کی گئی، بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے عقل ٹھکانے آ گئی، میرے پاس واپس لاؤ۔ واپس لایا گیا تو بادشاہ نے کہا میں پہلے ہی کہہ رہا تھا نا مجھے سجدہ کر لو، تمہارے بس کا نہیں اس مصیبت کو جھیلنا۔ کہا کیا کہتے ہو؟ موت کے ڈر سے نہیں رو رہا۔ پھر کیوں رو رہے ہو؟ اللہ سے تعلق دیکھیے اور ایمان کی عظمت دیکھیے۔ کہنے لگے رو اس بے بسی پہ رہا ہوں کہ آج اللہ کے نام پر جان دینے کا وقت آیا ہے، میرے پاس ایک ہی جان ہے۔ کاش کہ میرے جسم میں جتنے بال ہیں اور روئیں ہیں ان کی مقدار کے برابر میرے پاس جانیں ہوتی، ایک ایک کر کے اللہ کے نام پر لٹا دیتا اور پھر اللہ مجھ سے راضی ہو جاتا۔ یہ ہے اللہ سے تعلق اور ایمان کی عظمت دل کے اندر بیٹھی ہوئی ہے۔ تو اپنے بچوں کے دلوں میں ایمان کی اہمیت کو بٹھاؤ، وہ جانے کہ ایمان کیا ہے، انہیں پتہ چلے کہ ایمان پر اللہ کیا دے رہا ہے۔ ایک ایمان والا دنیا میں ہے، کوئی نماز نہیں، کوئی روزہ نہیں، حج نہیں، زکوٰۃ نہیں، تلاوت نہیں، ذکر نہیں، کچھ نہیں، صرف اللہ 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 کہہ رہا ہے، اللہ اس پوری کائنات کو چلائے گا۔ اب اس میں چاہے بڑے بڑے ڈاکٹر ہوں، انجینئر ہوں، پروفیسر ہوں، فلاں ہوں، سب ہوں، کروڑ پتی، ارب پتی، کھرب پتی، سارے ایک صرف اللہ اللہ کہنے والا ہے، اس کی وجہ سے یہ سارے زندہ ہیں۔ اور جس دن وہ ختم ہو جائے گا، پوری کائنات پڑھے لکھے لوگوں سے، عقل مندوں سے، دانشوروں سے، ڈاکٹروں سے، پروفیسروں سے، انجینئروں سے، بڑی بڑی ڈگری ہولڈروں سے بھری ہوئی ہوگی۔ اللہ سب پہ رندہ پھیر دے گا، سب کو ختم کر دے گا کہ میرا نام لینے والا نہیں رہا۔ حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے میرے حضرت نے ذکر کیا کہ اسرافیل علیہ السلام سور پھونکنے کو ہوں گے، عین اس وقت میں دنیا میں ایک بندہ اللہ کہے گا، اللہ فرمائے گا ابھی میرا نام لینے والا ہے، 40 سال کے لیے قیامت کو ٹال دو۔ 40 سال کے لیے ایک مرتبہ صرف لفظ اللہ کہا گیا ہے۔ آپ سمجھو ایمان کی اہمیت کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ایمان دیا ہے۔ کوئی بندہ دل کی حقیقت کے ساتھ زندگی میں صرف ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے اور پھر کفر اور شرک نہیں کرتا، اس نے کوئی نماز نہ پڑھی ہو، کوئی سجدہ نہیں کیا، ایک پیسہ خرچ نہیں کیا، اور اسی طریقے سے کوئی خیر کا کام نہیں کیا، ساری زندگی اس کی گناہوں میں لت پت ہو کر کے گزری ہے۔ مان لو جتنے گناہ ہو سکتے ہیں کفر و شرک کے علاوہ وہ سارے کر گزرا، لیکن ایک مرتبہ اس نے محبت سے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، ایک مرتبہ پڑھا ہے، انشاءاللہ اس کا بیڑا کبھی نہ کبھی پار ہو جائے گا، وہ جہنم سے نکال کے جنت میں ڈالا جائے گا۔ اور جب آخری بندہ جہنم سے نکال کے جنت میں ڈالا جائے گا اور جہنم میں کوئی نہیں رہے گا، اس وقت کفار کیا کہیں گے؟ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کاش کہ ہم بھی مسلمان ہوئے ہوتے تو آج ہم بھی نکال لیے جاتے، آج ہم بھی نکال لیے جاتے۔ اس وقت کہے گا کافر، یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، ہائے مٹی ہو گیا ہوتا تو اچھا تھا، اچھا تھا، یہ دن مجھے دیکھنا نہ پڑتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان دیا ہے، اس ایمان پر ہمارے اندر جذبہ اظہار تشکر ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان دیا ہے۔ آپ جتنے بیٹھے ہوئے ہو، میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں، آپ جتنے بیٹھے ہو، آپ میں سے کون ہے جس نے ایمان کے شکرانے میں 2 رکعت نماز پڑھی ہو؟ کہ اللہ نے مجھے ایمان دیا ہے اس لیے میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، ہے آپ میں سے کوئی بھی نہیں ہے،
کوئی بھی نہیں، اس لیے کہ ایمان کی اہمیت ہمارے دل میں نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی آپ کو 4 لاکھ روپیہ دے دے تو 75 مرتبہ اس کے سامنے آپ گردن جھکاؤ گے، جی آپ کا شکریہ، جی آپ کا شکریہ، جی آپ کا شکریہ۔ رات کے 2 بجے بلائیں تو بھی آپ نیند میں ہڑبڑاتے ہوئے بھاگ کے چلے جاؤ گے، اس نے میرے اوپر احسان کیا ہے، اللہ نے اتنا بڑا احسان کیا، ایمان دیا ہے۔ اللہ کے خزانے میں ایمان سے بڑی کوئی اور نعمت نہیں ہے، یاد رکھنا۔ اللہ کے خزانے میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ ایمان ہے، جو ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے دی ہے، لیکن اس پر ایک مرتبہ بھی ہمیں توفیق نہیں ہوتی کہ شکر ادا کریں۔ اسی لیے تو چھنتا ہے، اسی لیے تو اس کے اوپر شبخو مارا جاتا ہے۔ اس لیے اپنے ایمان پر اللہ کا شکر ادا کرو اور اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ تو اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، جب ایمان حقیقت کے ساتھ زندگی میں ہوتا ہے تو بڑی سے بڑی مصیبت کا جھیلنا اور حالات کا جھیلنا آسان ہو جاتا ہے۔ ہماری مائیں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، کچھ تو چلی گئی، کچھ موجود ہیں، ان سے کہنا چاہوں گا کہ دیکھو جب ایمان ہوتا ہے تو کیسے حالات برداشت کیے جاتے ہیں۔ ایک صحابی ہیں، وہ مسیلمہ کذاب کے پاس گئے، حبیب بن زید ان کا نام ہے۔ مسیلمہ کذاب کے پاس، جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا کہ میں نبی ہوں۔ یہ پہنچے اسے ایمان کی دعوت دینے کے لیے، اس نے کہا تو مجھے نبی مان لے، مجھے نبی مان لے۔ حبیب بن زید نے کہا تجھ کافر کو نبی مان کر کے میں اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالوں گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر کے میں تیری نبوت کا اقرار کروں گا؟ اس نے کہا سخت سزا دوں گا کہ دے لے۔ اس نے حضرت حبیب بن زید کا ہاتھ کاٹا، اب مانتا ہے کہ نہیں؟ پھر پیر کاٹا، اب مانتا ہے کہ نہیں؟ پھر دائنا ہاتھ کاٹا، اب مانے گا کہ نہیں؟ پھر بایاں پیر کاٹا، اب مانے گا کہ نہیں؟ کان کاٹے، مانے گا کہ نہیں؟ آنکھیں نکالی، مانے گا کہ نہیں؟ پھر آخر میں زبان کاٹی، اب مانے گا؟ تو اب زبان نہیں ہے، سر سے کہا نہیں، تیری نبوت کا اقرار نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد پورے جسم کی اس نے بوٹیاں کر دی، ٹکڑے کیے اور ایک بورے میں بھر کر کے مدینہ منورہ ان کو بھیج دیا۔ مدینہ منورہ بھیجا، ماں کے پاس جب یہ بورا پہنچا ہے اس کے بیٹے کا، جس میں پورے جسم کے انگ کے ٹکڑے کیے گئے ہیں، بوٹیاں کی گئی ہیں، بورا کھولا گیا۔ محلے کی عورتیں مدینہ کی آ گئیں تعزیت کے لیے۔ وہ ماں کھڑی ہوئی اور کہنے لگی کیوں آئی ہو، کیوں آئی ہو؟ تعزیت کرنے؟ کہ اگر تعزیت کرنے آئی ہو تو واپس جاؤ، مبارکبادی دینے آئی ہو تو ٹھہرو، مجھے مبارکبادی دو، میں ایک شہید بیٹے کی ماں ہوں، شہید بیٹے کی ماں ہوں۔ اور عجیب جملہ کہا، لِهَذَا الْيَوْمِ أَرْضَعْتُ وَلِلَّهِ أَحْتَسِبُ، آج ہی کے دن کے لیے میں نے اپنے بچے کو دودھ پلایا تھا، آج ہی کے دن کے لیے میں نے اپنے بچے کو دودھ پلایا تھا اور اللہ ہی سے اس کے ثواب کی امید رکھتی ہوں۔ یہ ہے ایک ماں، یہ ہے ماں۔ کیا ایمان ہوگا، کیسی اللہ سے محبت ہوگی، کیسا آخرت پر یقین ہوگا، اور کیسا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا تعلق ہوگا۔ آج کی مائیں ذرا سے حالات آ جائیں ڈگمگا جاتی ہیں، قدم میں لرزہ آ جاتا ہے، ایمان کا سودا کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں۔ تو اپنی بچیوں کے ایمان کو بچانے کی کوشش کرو، ایمان کی اہمیت ان کے دلوں کے اندر پیدا کرو۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا کہ دیکھو ایمان لانے کے بعد کفر سے تمہیں اتنی نفرت ہو جتنی کی جہنم آگ میں جلنے سے تمہیں نفرت ہے۔ کوئی آگ میں جانا نہیں چاہتا کہ اسی طرح کفر میں بھی تم جانا نہ چاہو۔ اللہ ہمیں ایمان کی اہمیت عطا فرما دے، ایمان کی عظمت اللہ تبارک تعالی ہمارے قلوب میں راسخ فرما دے۔ تو پہلی بات جو نقصان سے بچانے کی وہ کیا ہے؟ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے۔ دوسری بات وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جنہوں نے کیا کیے؟ نیک کام کیے، اچھے کام کیے۔ اچھے کام کی وجہ سے
ایمان کے ارد گرد باڑ لگ جاتی ہے. جیسے آپ کھیت بوتے ہیں اور جب پودا نکلتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ چاروں طرف بعض لوگ کپڑے لگا دیتے ہیں, بعض لوگ ترپال لگا دیتے ہیں, بکریاں نہ آئیں, دوسرے جانور نہ آئیں, باڑ لگا دی حفاظت کے لیے کہ ایمان ہمارے پاس ہے. اب اس ایمان کو بچانے کے لیے باڑ لگانا ہے, ہمیں باڑ لگانا ہے اعمال کی, تاکہ ہمارا ایمان محفوظ رہے. اور اگر ہم نے باڑ نہ لگائی, اس ایمان پر کب کوئی ضرب لگا دے اور کب اس ایمان کو لوٹ لے کچھ پتہ نہیں. تو اس لیے نیک اعمال کے ذریعے سے اس کی کیا کرنا ہے؟ حفاظت کرنا ہے. اور نیک اعمال کہاں ملیں گے آپ کو؟ مسجد میں, مدرسے میں. ہمارے حضرت نے فرمایا 4 کہف ہیں, 4 غار ہیں ایمان کی حفاظت کے. کتنے غار ہیں؟ 4 غار ہیں ایمان کی حفاظت کے. پہلا غار ہے مسجد. جیسے اصحاب کہف جب ان کے اوپر ظالم بادشاہ مسلط ہوا اور انہوں نے خطرہ محسوس کیا ہمارے ایمان کو لوٹا جائے گا, تو وہ غار میں چلے گئے اور اللہ نے ان کو نیند مسلط کر دی اور 309 سال تک سوتے رہے. 309 سال تک سوئے. ایسے ہی فرمایا 4 غار ہیں ایمان کی حفاظت کے. اگر ہمارا تعلق ان سے ہوگا تو ایمان بچے گا, اور اگر ان سے ہمارا تعلق نہیں ہے تو ایمان کے بچنے کی کوئی گارنٹی نہیں. پہلا غار ہے مسجد, جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا فرمایا کہ 7 لوگ جن کو عرش کا سایہ ملے گا, ان میں ایک کون ہے؟ رجل قلبہ معلق بالمسجد. وہ آدمی جس کا دل مسجد سے اٹکا رہتا ہے. ابھی نماز پڑھ کے آیا, پھر اگلی نماز کا خیال, ابھی نماز پڑھ کے آیا, پھر اگلی نماز کا خیال. قلبہ معلق بالمسجد. جو مسجد سے جس کا گہرا رابطہ ہو, گہرا تعلق ہو, اس کا ایمان بچ سکتا ہے. اور جو مسجد سے اپنا تعلق نہ رکھے, خالی جمعے والا نمازی. کون سا نمازی؟ جمعے والا نمازی. جمعے کو پڑھ لیتا, اس کے بعد چھٹی. بعض لوگ عید کے نمازی ہوتے ہیں, خالی عید پڑھتے ہیں. جیسے میں بیان کر رہا ہوں, ایک مولوی صاحب بیان کر رہے تھے, اور بیان کرتے کرتے انہیں زیادہ ہی جوش آ گیا, اور انہوں نے کہا کہ بے نمازی کافر ہیں. سب بے نمازی سارے کیا ہیں؟ کافر ہیں. رات میں تو گزر گئی, صبح کو گاؤں کے لوگ لٹھ لے کے آ گئے مولوی صاحب جہاں رکے ہوئے تھے, لٹھ لے کے کھڑے ہو گئے. تو میزبان نے کہا مولوی صاحب خیریت اپنی دیکھ لو. کیا ہوا؟ کہ دیکھو سارے لوگ لٹھ لے کے آئے. تو مولوی صاحب بڑے چتر تھے, کہنے لگے تمہارے یہاں سیڑھی ہے کہ ہاں ہے, کہ میں چھت پہ چڑھا دو. مولوی صاحب چھت پہ چڑھ گئے. لوگوں سے پوچھا کاہے کو آئے ہو؟ کہنے لگے نیچے اتر کے آؤ, بتائیں گے تمہیں. کافر کہا ہے نا, ہم بھی تمہیں جنت میں پہنچا رہے ہیں, تم نے ہمیں کافر کہا. تو مولا کہنے لگے ہم نے کب کہا تمہیں کافر؟ کہ رات تم نے بیان میں کہا کہ بے نمازی کافر, اور ہم سب بے نمازی ہیں. تو مولوی صاحب نے کہا تم لوگ عید کی بھی نہیں پڑھتے ہو؟ کہ عید کی تو پڑھتے ہیں. کہ ہم نے تو ان کو کہا جو عید کی بھی نہیں پڑھتے, تم تو نمازی ہو, عید کی پڑھ لیتے ہو. تو بعض لوگ کیا ہیں, اپنے کو نمازی سمجھتے ہیں کیا کہ عید کی نماز پڑھ لی نمازی ہو گئے. جو جمعے کی پڑھتے ہیں ان کا حال وہی ہے جو مندر میں ہفتے میں 1 مرتبہ جا رہا ہے, جو گرجا گھر میں ہفتے میں 1 مرتبہ جا رہا ہے. یہ بھی جمعے میں 1 مرتبہ اللہ کے گھر جا رہا ہے. جو 1 مرتبہ نماز پڑھنے والے ہیں, ذرا ان سے پوچھو کہ ہفتے میں 1 ہی مرتبہ کھاتے ہو؟ ہفتے میں 1 ہی مرتبہ سوتے ہو؟ کیا ہفتے میں 1 ہی مرتبہ سانسیں لیتے ہو؟ ہفتے میں 1 ہی مرتبہ اللہ کا دیا ہوا پانی استعمال کرتے ہو؟ دن بھر کھاؤ, رات بھر کھاؤ, دن میں پیو اور رات بھر سانسیں لو, سو, کماؤ, ساری نعمتیں اللہ کی استعمال کرو, اور ہفتے میں 1 مرتبہ آ کر کے سجدہ کر لو, وہ بھی آدھا. کتنے ایسے جوانے خالی فرض پڑھتے ہیں, اس کے بعد بھاگ کھڑے ہوتے ہیں, فرض پڑھ کے ہی بھاگ جاتے ہیں. ایسا لگتا ہے مسجد میں آئے, نماز پڑھی, فرشتے جوتا لیے کھڑے. نکل خبیث تو آیا کیسے کہ فرض پڑھی اور جوتے لگائے وہ بھاگے فوراً کہ نہیں جناب آ گئے تھے اب نہیں آئے. وہ بھی آدھی نماز پڑھ کر کے جاتے ہیں. تو ہفتے میں کتنی نعمتیں, لاکھوں کروڑوں نعمتیں ہم استعمال کریں, اور 1 مرتبہ صرف جائیں اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے. یہی شکر ہے, یہی احسان. اس کو احسان فراموشی نہ کہیں گے, کس کو کہیں گے؟
اس کو نمک حرامی پن نہ کہیں گے تو کس کو کہیں گے؟ جس رب نے تمام نعمتیں ہمیں دے رکھی ہیں اسی رب کو سجدہ کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اس کے گھر میں آنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ میں تو کہا کرتا ہوں آپ کو ضرورت ہو کوئی کسی کے پاس مت جایا کرو، اللہ کے گھر میں آ کر کے خالی بیٹھ جاؤ، اپنے دل میں ارادہ کرو کہ میری یہ ضرورت ہے، میں اللہ کے گھر میں آیا ہوں۔ اگر دنیا دار کے گھر میں جاتا، کسی مالدار کے گھر میں، اور میں اس سے جا کر کے کہتا کہ مجھے یہ ضرورت ہے، یقیناً کچھ نہ کچھ تو وہ دیتا۔ اللہ جو سب سے زیادہ عطا کرنے والا، سب سے بڑا کریم ہے، سب سے بڑا داتا ہے، آپ دل میں لے کر بیٹھو، میں اس کے گھر میں بیٹھا ہوں اور وہ میرے دل کے حال سے واقف ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، دلوں کے اندر کیا ہے اسے پتا ہے، لہذا میں اپنے رب کے سامنے اپنی ضرورت کا اظہار نہیں کرتا، وہ جانتا ہے۔ آپ یقین کے ساتھ بیٹھو گے اللہ آپ کی ضرورت کو پورا کرے گا۔ ہم نے اللہ کے گھر سے اپنے تعلق کو کمزور کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ہمیں اپنے سے دور کر دیا۔ آپ ٹکریں کھاتے پھر رہے ہیں، لوگ ذلیل کر رہے ہیں، رسوا کر رہے ہیں، ہمیں اس کا احساس نہیں ہو رہا۔ تو پہلا غار ایمان کے بچانے کا کیا ہے؟ مسجد ہے، ہمارا تعلق مسجد سے ہو۔ آپ ذرا حدیث پڑھو، غور کرو، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ جو وضو کر کے مسجد میں آتا ہے اللہ اس کا میزبان ہوتا ہے اور بندہ اس کا مہمان ہوتا ہے۔ ہم مسجد میں گئے، ہم اللہ کے مہمان، اللہ ہمارا میزبان۔ اللہ سے کہو اے اللہ ہمارے یہاں کوئی مہمان آئے، میں اپنی شان کے مطابق اس کا اکرام کرتا ہوں۔ اے اللہ میں آپ کا مہمان بنا، آپ اپنی شان کے مطابق میرا اکرام کر دیجیے۔ میری یہ ضرورت ہے، یہ ضرورت ہے، یہ ضرورت ہے، آپ اس کو پورا کر دیجیے۔ یقین کے ساتھ کہو گے اللہ پورا کرے گا۔ تو پہلا غار یہ ہے۔ اور دوسرا غار کون سا ہے؟ دوسرا غار ہے مدرسے۔ دوسرا غار کیا ہے؟ مدرسے ہیں کہ جن کا تعلق مدرسوں سے ہوگا، جہاں قال اللہ قال الرسول کی صدائیں ہر وقت گونجتی رہتی ہیں، وہاں سے ہوگا، اس کا ایمان بچے گا۔ آج کا یہ جلسہ اسی مدرسے کے تحت، مدرسے کی بنیاد کے لیے جلسہ منعقد کیا گیا۔ ان مدرسوں سے ہمارا کیا ہو؟ دلی لگاؤ، دلی تعلق ہو، مدرسوں سے بھی تعلق، مدرسے والوں سے بھی تعلق، اور جنہوں نے مدرسوں کو سب سے پہلے وجود دیا ہے ان سے بھی ہمارا تعلق۔ سب سے پہلا مدرسہ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دار ارقم میں قائم کیا تھا۔ مدینہ جا کر کے اللہ کے نبی نے صفہ میں قائم کیا تھا۔ یہ مدرسوں کی بنیاد جبھی سے ہے اور وہیں سے ہمارا سلسلہ نسب جڑ رہا ہے، اور انشاءاللہ وہیں سے روحانی فیض ہمیں مل رہا ہے اور ملتا رہے گا۔ تو ہمارا تعلق کیا ہو؟ ان مدارس سے ہو، اور ان مدارس پر ہم جتنا اپنا پیسہ لگا دیں، جتنی اپنی صلاحیت اور طاقت اور قوت لگا دیں، اس کو کم ہی سمجھیں۔ لوگوں کا پیسہ لگتا ہے کہے پہ؟ لوگوں کا پیسہ لگتا ہے مقدموں میں، مکانوں کے بنانے میں، شادی بیاہ میں، فضول خرچیوں میں، اور اسی طریقے سے نامعلوم کہاں کہاں لگتا ہے۔ کتنا مبارک ہوگا وہ پیسہ جو اللہ کے دین کے فروغ اور اس کی آبیاری میں لگایا جائے۔ اپنی کمائی کا ایک خاص حصہ اللہ کے نام کے لیے وقف کرو، مدرسوں کے لیے، مسجد کے لیے، یتیموں کے لیے، بیواؤں کے لیے، مسکینوں کے لیے، مریضوں کے لیے، اپاہجوں کے لیے، معذوروں کے لیے، ان لوگوں کے لیے اپنے کمائی کا خاص حصہ کیا ہے؟ مختص کر دو۔ جو یہ چاہتا ہے میرا مال بڑھے، وہ اپنے مال کو اللہ کے نام پہ خرچ کرے، اللہ اس کا مال بڑھائے گا۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ۔ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے ان لوگوں کی مثال جو راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں ایسی ہے جیسے کہ ایک دانہ زمین میں ڈالا گیا، 7 بالیں اس سے نکلی، ہر بال میں 100 دانے، ایک دانے سے 700 دانے۔
1 روپیہ خرچ کرے 700 روپیہ لے لے. اخلاص بڑھے تو اللہ فرماتا واللہ یضاعف لمن یشاء. اخلاص بڑھے گا تو ہم اور بڑھاتے چلے جائیں. جو بھی چاہتا ہے مال کو بڑھانا وہ صدقہ شروع کر دے. ہمارے مراد آباد میں ایک صاحب سے ہم گئے ایک سلسلے ملنے کے لیے. انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں پہلے فیکٹری میں بڑا نقصان ہوتا تھا. کہہ رہے 2 سال سے ہم نے طے کیا اپنی کمائی کا 7.5% اللہ کے راستے میں خرچ کریں. کتنا؟ 7.5% زکوٰۃ کے علاوہ نفلی 7.5% اللہ کے راستے میں جو بھی نفع آئے گا اس نفع میں سے دیں گے. کہ جس دن سے ہم نے کیا اس دن سے فیکٹری میں کوئی نقصان نہیں ہوا اور ہر سال کاروبار ہمارا اپ ہو رہا ہے, بڑھتا جا رہا. آپ سوچ رہے ہوگے یہ تو الٹی کہانی بتا رہا ہے. خرچ کریں گے تو کم ہوگا. 100 میں سے 10 دے دیے تو 90 بچے, اور سود پہ دو 100 تو 110 ہو گئے. یہ الٹی کہانی کیسے سمجھا رہے ہیں کہ خرچ کرنے سے بڑھے گا؟ میں نہیں سمجھا رہا, قرآن کہہ رہا ہے ان اللہ یربی الصدقات. ان اللہ یربی الصدقات. اللہ صدقات کو کیا کرتا ہے؟ بڑھاتا ہے. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقے کو کیا کرتا ہے؟ بڑھاتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے ہماری عقل میں آئے تو بھی, عقل میں نہ آئے تو بھی ہم یہی کہیں گے کہ صدقے سے مال بڑھے گا. عقل میں نہیں آتا ہے آپ کی تو کر کے دیکھو بھائی. جو بات سمجھ میں نہ آئے اسے کر کے دیکھو, انشاءاللہ خود آپ کی سمجھ میں آ جائے گی. آپ اپنی کمائی کا حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کر کے دیکھو. اللہ تبارک تعالیٰ نہ بڑھائے آپ کے مال کو اور اضافہ نہ کرے تو پھر کہنا. جنہوں نے خرچ کیا ہے اور جنہوں نے اپنے مال کو اللہ کے راستے میں لگایا ہے کبھی بھی وہ غریب اور مفلس نہیں ہوئے. ہاں مفلس ہوئے ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے عللے تھللے شادیوں میں خرچ کیا, مقدمات میں خرچ کیا, اسپتالوں میں لگایا, مکانوں میں لگایا, تو معلوم ہوا کہ جناب اب تو نانے شبینہ کے محتاج ہو گئے. ان کے پاس کچھ بچا نہیں ہے, لوگوں سے مانگ مانگ کر کے کھا رہے ہیں. لیکن جو راہ خدا میں لگانے والا تھا اور دل کھول کر کے لگاتا تھا, انگنت لگاتا تھا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لاکھوں سے کروڑ پتی سے ارب پتی بنا دیا. بھائی آپ چاہتے ہو مالدار بننا کہ نہیں؟ او بھائی چاہتے ہو؟ ارے یہ تو بڑے مخلص معلوم ہو رہے ہیں. لگتا ساری زاہدوں کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے, سارے زاہد بیٹھے ہوئے ہیں. بھائی ہم تو چاہتے ہیں مالدار ہو جائیں, آپ لوگ نہیں چاہتے, ہم تو چاہتے ہیں. اللہ نے قرآن میں کہا انہو لحب الخیر لشدید. انسان مال کی محبت میں بڑا پکا ہے. کوئی کہہ سکے مجھے مال کی محبت نہیں تو کہہ رہا ہے تو جھوٹا ہے وہ. اگر کہہ رہا ہے, قرآن کہہ رہا ہے ہر انسان کے دل میں مال کی محبت ہے. تو آپ سب چاہتے ہو نا مالدار بننا؟ چاہتے ہو نا؟ تو اس کا راستہ یہ ہے, اللہ کے راستے میں خرچ کرو. اپنے والدین پہ خرچ کرو, بہنوں پہ خرچ کرو, بھائیوں پہ خرچ کرو, رشتہ داروں پہ خرچ کرو. جتنا آپ خرچ کرو گے اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے مال کو بڑھائے گا. اس کو سینت کر کے مت رکھو. روزانہ گڈی گن رہے ہیں جناب, 10 گڈیاں, 15 گڈیاں, 20 گڈیاں, اتنی ہو گئیں, اور معلوم ہے 3 دن کے بعد جناب چلے گئے, اب گڈیاں کسی اور کے حوالے ہو گئی. یہی تو اللہ کے نبی نے فرمایا یقول ابن آدم مالی مالی. انسان کا بچہ کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال, لیکن اس کا مال تو صرف کون سا ہے؟ ما اکل فافنا, جو کھا لیا اور ختم کر دیا. ما لبس فابلا, جو پہن لیا بوسیدہ کر دیا. اور ما انفق فاقنا, اور جو خرچ کر دیا اللہ کے بینک میں جمع کر دیا, وہ اس کا مال ہے. باقی سب کس کا ہے؟ باقی سارا کا سارا وارثین کا ہے. اسی لیے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ فرماتا ہے اے انسان تو خرچ کر اور میرے پاس جمع کر دے ایسی بینک میں لا حرق ولا غرق ولا سرقہ, ایسی بینک چور چرا نہ سکے, سمندر ڈبو نہ سکے, آگ جسے جلا نہ سکے. دنیا کی ساری بینکوں میں کیا ہے؟ ڈاکہ بھی پڑ سکتا ہے, چوری بھی ہو سکتی ہے, ڈوب بھی سکتی ہے, آگ بھی لگ سکتی ہے. لیکن جو اللہ کے بینک میں جمع کر دیا ہے تو وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں. کیوں؟ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہوگا, جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. تو دوسرا غار کون سا ہے؟ ایمان کی حفاظت کا دوسرا غار کون سا ہے؟ مدرسے ہیں, مدرسے. ان مدرسوں سے اپنا رابطہ مضبوط رکھو, ان مدرسوں سے اپنا تعلق مضبوط رکھو, اور اپنی اولاد کو, اپنی نسلوں کو ان مدرسوں سے جوڑ دو. پھر دیکھو اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی نسلوں میں بھی برکت ڈال دے گا.
بچہ بچپن میں مدرسے میں جاتا ہے، اس کی صاف تختی ہوتی ہے، اس کی صاف تختی کے اوپر جب کلام الہی لکھا جاتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث لکھی جاتی ہیں اور اسلامی تاریخ اس کے سامنے آتی ہے، اب وہ بوڑھا ہو جائے، یہ نقوش جو اس کے سینے میں ثبت ہو گئے کبھی مٹنے والے نہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، ہمارے یہاں مراد آباد میں ایک ڈاکٹر آئے چنئی کے، جو دماغ کے ڈاکٹر تھے اور آپریشن کرتے تھے، سرجن تھے، لیکن ان کی داڑھی بھی نمازی بہت، بھائی اسے بند کرو، بڑے بند کر دو بھائی اسے، یہ تو دماغ کی رگیں پھاڑ دے گا۔ تو وہ بہت پکے نمازی، تو ایک مرتبہ میری ملاقات ہوئی، اسے بند ہی کر دو بھائی، ضرورت نہیں اس کی بالکل بھی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے اندر یہ دینداری، یہ تدین، یہ دین سے محبت، یہ تعلق کیسے ہوا؟ کہنے لگے یہ سب مکتب کی دین ہے کہ ابا نے بچپن میں 5 سال کی عمر میں مجھے مکتب میں بھیج دیا تھا اور 3 سال میں مکتب پڑھنے گیا، اس کی برکت سے جو میں نے 3 سال میں پڑھا تھا وہ سارا کا سارا میرے دل و دماغ میں محفوظ تھا اور اب تک میرے دل و دماغ میں وہ محفوظ ہے، اسی کی برکت سے میرے اندر دینداری ہے۔ تو اس لیے بچہ جب بچپن میں پڑھ لے گا تو انشاءاللہ پھر کبھی بھی کسی حال میں بھی اپنے ایمان کا سودا نہیں کرے گا، وہ اپنے ایمان کو محفوظ رکھے گا۔ حضرت مولانا سجاد صاحب دامت برکاتہم جب گجرات میں فساد ہوا، اس وقت میں ریلیف کا سامان لے کر کے، کہتے ہیں 2 ٹرک سامان لے کر میں بھی گجرات گیا، تو کہہ رہے میں جا رہا تھا ایک راستے پر، تو آپ پیسی والے کھڑے کہنے لگے ادھر تو بہت سارے ٹرک گئے ہیں، آپ ایسا کرو اس طرف کو چلے جاؤ، ادھر سامان کم گیا۔ مولانا کہتے میں جانے لگا، پھر شدید تقاضا ہوا طبیعت کے اندر، نہیں جدھر جانا تھا ہمیں ادھر ہی جانا چاہیے، پھر ٹرک میں نے مڑوائے اور ادھر ہی گیا۔ تو کافی دور چلنے کے بعد دیکھا ایک بہت بڑا پنڈال لگا ہوا ہے، اسٹیج بنا ہوا ہے اور لوگوں کی بہت بھیڑ ہے اور ایک ایک نام کر کے بلایا جا رہا ہے اور کچھ سامان پیکٹ میں ان کو دیا جا رہا ہے کہ ہم وہاں کھڑے ہو گئے۔ اتنی دیر ایک بچے کو بلایا گیا، وہ بچہ آیا، جس نے بلایا تھا اس نے اپنے قریب بلا کر کے اس کے کان میں کچھ کہا، جیسے ہی اس کے کان میں کچھ کہا وہ بچہ اسٹیج سے کودا اور بھاگ پڑا اور کہہ رہا نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا، نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا، نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ مولا کہتے میں نے کہا بچے کو پکڑو، ضرور کوئی بات ہے۔ پکڑوایا، وہ گھبرایا ہوا تھا، اسے تسلی دی، پیار کیا، سمجھایا اور کہا بیٹے کیا بات ہے، آپ کیوں بھاگے کود کر کے، سامان لوگ دے رہے ہیں، سب لے کے جا رہے ہیں، تم نے لیا نہیں؟ کہنے لگا یہ سامان دے رہے تھے اور ساتھ ساتھ میں کفریہ کلمات ہم سے کہلوا رہے تھے، نبی کی شان میں، اللہ کی شان میں گستاخی کرا رہے تھے، تو میں نے ان سے کہا یہ نہیں ہو سکتا، سامان نہ لوں، میرے گھر میں 2 دن سے فاقہ ہے، فاقہ برداشت کر کے جان دینا تو گوارا ہے، کفر اختیار کر کے اپنی جان کو بچانا گوارا ہے۔ تو مولانا نے پوچھا بیٹا یہ تمہارے اندر جذبہ کہاں سے پیدا ہوا، یہ تمہیں کس نے سکھایا؟ نبی کی محبت، اللہ کی محبت، ایمان کی عظمت تمہارے دلوں میں کہاں سے پیدا ہوئی؟ وہ بچہ کہنے لگا ہم مدرسے جاتے ہیں، استاد جی نے مکتب میں ہمیں اللہ رسول کی محبت سکھائی ہے۔ ان مدرسوں کو معمولی نہ سمجھو، ان مکاتب کو معمولی نہ سمجھو، انہی کی وجہ سے ہمارا ایمان آج بچا ہوا ہے۔ جو ٹوپیاں دکھ رہی ہیں، جو داڑیاں دکھ رہی ہیں، جو ایمان کے بول بولے جا رہے ہیں، انہی مدارس کی دین ہے۔ اگر یہ مٹ گئے، یہ ختم ہو گئے تو ہم اپنا تشخص باقی نہیں رکھ سکتے، اپنے ایمان کو باقی نہیں رکھ سکتے۔ تو اس لیے عزم کرو کہ ہم انشاءاللہ ان مدارس کو ہر حال میں باقی رکھیں گے، ان کی حفاظت کریں گے، ان کا تعاون کریں گے۔ کرو گے بھائی؟ اللہ عمل کی توفیق دے۔ وقت بہت ہو رہا ہے، بس 2 باتیں کہہ کے بات اپنی پوری کرنا ہے۔ تیسرا کہف غار جو ایمان کی حفاظت کا ہے،
ایمان کی حفاظت کا ہے وہ ہمارا تبلیغی جماعت ہے۔ یہ بھی کیا ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے کہ جو جماعت میں جاتا ہے 3 دن کے لیے، 10 دن کے لیے، چلے کے لیے، 4 مہینے کے لیے، کم و بیش اوقات کے لیے، مرد بھی، عورتیں بھی، جاہل بھی، بڑے بھی، بوڑھے بھی، سمجھ آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ زندگیوں کے حالات کو بدل دیتا ہے، پاسا ان کا پلٹ جایا کرتا ہے۔ کتنے ایسے چوری چکاری کرنے والے، شرابی، زانی، ڈاکہ ڈالنے والے، لیکن آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نمازی بھی بنا دیا، دیندار بھی بنا دیا، ان کے اندر دین کی عظمت، ایمان کی اہمیت بھی پیدا ہو گئی۔ لاکھوں لاکھ نہیں، کروڑوں لوگ بدل گئے، کروڑوں لوگ بدل گئے۔ اور ایسے ایسے جن کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ ہم جماعت میں نکلے 2018 میں، تو عراق کا رہنے والا بندہ میرے ساتھ جماعت میں، سورہ فاتحہ اس کو یاد نہیں تھی۔ رہ کہاں رہا ہے؟ عراق میں، اسلامی ملک میں، سورہ فاتحہ اس کو یاد نہیں تھی۔ ایک خالد نام کا لڑکا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ میرے گھر کی چھت پڑنا تھی، وہ پیسے چھت والے میں لے کر کے آیا ہوں، اس لیے کہ مجھے ایمان کا پتہ ہی نہیں، اسلام کا پتہ ہی نہیں، میں اسلام اور ایمان یہاں سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحریک چلائی۔ اس لیے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے جماعت کا کام دھوبی کا گھاٹ ہے۔ کیا ہے؟ دھوبی کا گھاٹ ہے۔ جیسے دھوبی اپنے گھاٹ پر صرف مالداروں کے کپڑے نہیں دھوتا، یا صرف بادشاہ کے کپڑے نہیں دھوتا، بلکہ مالداروں کے بھی، غریبوں کے بھی، پاک بھی، ناپاک بھی، چھوٹے بھی، بڑے بھی، مرد کے بھی، عورت کے بھی، دیہاتی کے بھی، شہری کے بھی، ہر ایک کے کپڑے لاتا ہے اور دھوتا ہے اور پٹکتا ہے، سارے کے سارے پاک ہو جاتے ہیں۔ کہ اسی طریقے سے ہماری جماعت کے اندر جاہل بھی، وکیل بھی، پڑھا لکھا بھی، گنوار بھی، ڈاکٹر بھی، پروفیسر بھی، گاؤں کا بھی، شہر کا بھی، بڑا بھی، چھوٹا بھی، مرد بھی، عورت بھی، اور عرب کے بھی، عجم کے بھی، یورپ کے بھی، امریکہ کے بھی، سارے کے سارے آ رہے ہیں۔ اس میں زانی بھی، شرابی بھی، جواری بھی، چوری چکاری کرنے والا بھی، ناچنے والا، تھرکنے والا، خدا کے حکم کا توڑنے والا، باغی، نافرمان، سب آ رہے ہیں اور سب ایک ساتھ بیٹھے تعلیم ہو رہی، سیکھنا سکھانا ہو رہا ہے۔ اللہ کی رحمتیں جب برستی ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ سب کے دلوں کو صاف کرتا ہے، محبتوں کو پیدا کرتا ہے، اور ان کا ایمان جوش مارتا ہے، اور اعمال پر وہ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہمارا تعلق کس سے ہو؟ جماعت سے ہو۔ یہ تیسرا غار ہے ایمان کی حفاظت کا۔ چوتھا غار ایمان کی حفاظت کا خانقاہیں، جہاں پر اللہ اللہ سکھایا جاتا ہے، جہاں پر دل کی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے۔ ہمارے اندر جو دل کی بیماریاں ہیں، حسد ہے، کینہ ہے، تکبر ہے، حب جاہ ہے، حب مال ہے، اور اسی طریقے سے دل کی بہت ساری بیماریاں ہیں، عرس ہے، طمع ہے، یہ ساری بیماریاں، غیبت ہے، بدنگاہی ہے، بدنظری ہے، بدزبانی ہے، جھوٹ ہے، یہ بیماریاں ہیں جن کے بیماری ہونے کا ہمیں احساس نہیں۔ کینسر ہو جائے کہ بیماری ہو گئی، ٹی وی ہو جائے بیماری ہو گئی، آنکھ میں کم دکھنے لگے بیماری ہو گئی، ڈینگو ہو گیا بیماری ہو گئی۔ ارے یہ دل بھی تو بیمار ہوا ہے، یہ دل بھی تو بیمار ہے، اس دل میں دوسروں کے لئے بغض بھرا ہوا ہے، کینہ بھرا ہوا ہے، طبیعت کے اندر غرور اور بڑائی ہے، یہ بھی تو بیماری ہے۔ اس بیماری کا کبھی علاج نہیں سوجھا، علاج نہیں سوجھا۔ یہ اتنی بڑی بیماری تکبر ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا يدخل الجنت من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر، ایک ذرے کے برابر بھی گھمنڈ جس کے دل میں ہوگا وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ لا يدخل الجنت قطات، چغل خور جنت میں نہیں جا سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، حسد نیکیوں کو ایسے ہی کھاتا ہے جیسے کہ آگ لکڑی کو کھا لیتی ہے۔ یہ بیماریاں ہیں لیکن ان کے بیماری ہونے کا احساس نہیں، اور نہ ان کو دور کرنے کی ہم ضرورت سمجھتے ہیں۔ جس طریقے سے جسمانی بیماریوں سے انسان تباہ ہو جاتا ہے، ایسے روحانی بیماریوں سے بھی آدمی تباہ ہو جاتا ہے۔ اللہ ہماری روحانی، جسمانی ہر قسم کی بیماریوں سے حفاظت فرمائے۔ کرو گے حفاظت انشاءاللہ؟ وقت بہت ہو گیا، اس لیے اسی پر بس کرتے ہیں، باتیں بہت تھیں لیکن آپ لوگ بھی تھک چکے، اور ہمیں بھی لمبا سفر صبح کو کرنا ہے اور مدرسے میں جا کے پڑھانا ہے۔ آپ تو جا کے سو جاؤ گے، ماشاءاللہ جاؤ گے، 2-4 گھنٹے تو مل ہی جائے گا، یہاں تو وہ بھی نہیں رکھا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔